فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وابنه الكريم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 تلاوت کی گئی۔ اس سے قبل جو ہماری نشست گزری تو سورہ بقرہ کا ہم نے پورا بتایا کہ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے، جو کل کی ہماری نشست گزری تھی، اور گائے کا جو واقعہ جو پیش ہوا، وقوع پذیر ہوا، اس کے اندر سبب کیا تھا کہ ایک مالدار شخص کو اسی کے خاندان والے نے قتل کر کے پھینک دیا۔ اسی کے بنا کے اوپر یہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ تو آ گیا ہے لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، تو آپ عرض کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ وہ مقتول کا پتہ چل جائے، مقتول تو ہے، قاتل کا پتہ چل جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تو کل فرمایا تھا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ ایک گائے کو ذبح کر دو۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم تو قاتل کا پتہ کرنے آئے، تم تو مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت والے کام کروں۔ یہ مستی مذاق طنز اس طریقے سے ہنسی مذاق انبیاء علیہ السلام کی شان نہیں ہوتی، جاہلوں کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم و عن الخطا ہوتے ہیں، اس قسم کے کذب سے یا اور اس قسم کی خطاؤں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب وہ سوال پہ سوال کریں گے بنی اسرائیل والے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ پہلے انہوں نے سوال کیا کہ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے ایک ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے نہ بالکل کم عمر کی بلکہ دونوں کے درمیانی عمر کی ہے، یعنی کہ نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی بچی، بالکل جوان ہے، بالکل ٹھیک ہے، اوان بین ذالک، ٹھیک ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، تمہیں جس کام کا حکم دے دیا تم اس کام کو کر گزرو، آرڈر آ رہا ہے کہ کام کر جاؤ، گائے پکڑو اس کو اس طریقے سے۔ اب اس کے بارے میں اور سوال کرتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ اب یہ کہنے لگے اس گائے کا کلر کیا ہے، رنگ کیا ہے؟ کہا اس گائے کا جو رنگ ہے بقرة صفراء، پیلی زرد گائے ہے، فاقع لونها تسر الناظرین، ایسا اللہ نے اس کو رنگ دیا ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ ابھی آگے اور کلام کرتے جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے اور واضح طور پر بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا انشاءاللہ ہم یقیناً اس کو یعنی کر گزریں گے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں انہوں نے یہاں پر جو ہے انشاءاللہ کا جو لفظ ہے وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، اگر یہ نہ کہتے یہ قیامت تک بنی اسرائیل والے گھومتے رہتے، ان کو گائے نہیں ملتی، انشاءاللہ کی برکت سے ان کو گائے ملتی ہے۔ اب آگے دیکھیں آیت نمبر 71، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ۔ اب وہ ایسی گائے ہیں نہ وہ زمین کے اندر ہل چلاتی ہے نہ کھیتی کو پانی ڈالتی ہے۔ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ اب یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں، اب ہم گائے کو ذبح کریں گے۔ یہ سارا پس منظر میں نے کل بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی تھے، انہوں نے گائے جنگل میں چھوڑی ہوئی تھی، پھر اس کا بچہ لے کر آ جائے، جو نیک صالح سعادت مند بچہ ہوتا ہے، جو والدہ کی خدمت گزار بھی ہوتا ہے، والدہ کی بات مانتا ہے۔ پھر اس کو ایک فرشتے نے بتایا تھا کہ جب بنی اسرائیل والے آئیں گے موسیٰ علیہ السلام اس کو خریدیں گے، اس گائے کی کھال کے یعنی کہ بھر کے سونا مانگنا۔ اب یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل والے ان کو اب لازم ہو گیا، کیونکہ اب ان کو پتہ لگے اتنی ساری انہوں نے نشانیاں لے گی، اب ڈھونڈتے رہے، ان کو جا کر اسی گھر کا پتہ لگا۔ اب یہ جا کر اس گھر میں دستک دیتے ہیں،
دستک دینے میں وہی نوجوان لڑکا باہر آتا ہے، کہتے یہ گائے ہم نے خریدنی ہے، قیمت انہوں نے کہا 3 اشرفی عام یعنی ریٹ چل رہا ہے، ایسے ہی اٹھا کے دے دیں گے۔ اور جس بندے کا انتقال ہوا تھا وہ بہت مالدار بندہ تھا، بڑی پارٹی جس کو سمجھ لو۔ اب انہوں نے ذہن میں یہ بنایا تھا کہ 3 اشرفی مانگے گا۔ اس بچے نے کہا جو نوجوان ہو چکا، کہنے لگا مجھے اس کی کھال میں بھر کے سونا دو تب میں فروخت کروں گا۔ اور ایک کرنے والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آگے اسی کو فرمایا کرنے والے نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر خود جا کر جب انہوں نے سوالات کر کے مشقت میں آ کے پھر انہوں نے اس کو پوری کھال کو سونا بھر کے بھی دیا۔ اب ہوا کیا معاملہ کہ اللہ کے کرم دیکھیں کیسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات انہوں نے مانی، گائے کو ذبح کیا گیا، گائے کے گوشت کی بوٹی یا کچھ حصہ مقتول پہ مارا گیا، خود قاتل کی جس اس میں مقتول کھڑا ہوا زندہ ہوا اللہ کے کرم سے، اس نے بتایا میرا قاتل یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، پورا اس کی رپورٹ دے کے اس قاتل کو پکڑا گیا۔ وہ قاتل کون تھا؟ اس کا اپنا، یعنی کہ اس نے چچا کو قتل کیا تھا، وہ بھتیجا تھا اس کو یعنی کہ میراث بھی چاہیے تھی اور خون بہا بھی چاہیے تھی، اس لیے اس نے اپنے چچا کو قتل کیا۔ یہ پورا واقعہ وہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر ایسا اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، اور اس سورہ بقرہ کو رکھنے کا جو نام ہی اس کا سورہ بقرہ، اس گائے کے قصے سے یعنی کہ نام ہی سورہ بقرہ، اتنا یعنی پائے کا قصہ ہے کہ سورہ بقرہ کا نام جو بقرہ رکھا گیا ہے۔ اب اس کے اندر ہمارے لیے کیا حکمت ہے؟ جب بھی اللہ کے رسول اللہ والے کسی کام کا آرڈر دے دیں اس پر بلا جھجک بلا سوالات کیے فوراً بندہ کر گزرے، ورنہ جتنے سوالات کرتا جائے گا اتنی اپنے پر مشقت ڈالے گا۔ اور انبیاء علیہ السلام مذاق مستی کی اس قسم کے عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہمیں پتہ لگی کہ جو سعادت مند بچہ ہوتا ہے اور اس کی ایسی اللہ تعالیٰ خصوصیات عطا فرماتا ہے کہ فرشتے اس کی آ کے مدد کرتے ہیں لین دین کے معاملات کے اندر۔ اور اللہ کے کرم کے اوپر بندہ اگر اپنی گائے کو، اپنے مال کو، اپنے کنبے کو، کسی کو بھی اگر اللہ کے لیے اگر اس کو حفاظت میں دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ حفیظ ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور ناصر ہے، اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے ہر موقع کے اوپر اللہ پر توکل کرے، کیونکہ دنیا کے اندر چاہے ناسا کا پاسورڈ ہی کیوں نہ ہو اس کو کوئی توڑنے والا مل جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے کرم سے فضل سے ہر آپ کے حفاظت کرنے والا ہے، بہترین حفاظت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی۔ تو بندے کو چاہیے اسی پر توکل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا جو کوئی سیکھا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔